حاضرین اور ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول کریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی مرکز میں جو تراویح کا سلسلہ چل رہا ہے اس کا آج الحمدللہ 12واں دن ہے۔ آج یہاں حافظ صاحب نے قرآن پاک کی 3 صورتیں تلاوت فرمائی ہیں، 35، 36 اور 37 نمبر صورت۔ اس میں جو 35 نمبر صورت ہے سورہ فاطر، یہ مکی صورت ہے، اس میں 45 آیات ہیں اور 5 رکوع ہیں۔ اس کی پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ نے فرشتوں کو بازو والا یعنی پروں والا بنا کر بھیجا، ان کے 2 4 یا اس سے زیادہ بھی پر ہوتے ہیں۔ 12 نمبر آیت میں کڑوے اور میٹھے پانی کے دریا اللہ نے بنائے جن سے ہمیں مچھلی ملتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک ہی ذائقے کی مچھلی ہوتی ہے، چاہے وہ کڑوا پانی پی کے زندہ رہتی ہو یا میٹھا پانی۔ 15 اور 16 نمبر آیت میں سب اللہ کے محتاج ہیں، اللہ سب سے بے نیاز اور تعریف والے ہیں، وہ چاہیں تو ہم سب کو فنا کر کے نئی مخلوق پیدا کر دیں، مطلب ہر چیز پہ قادر ہے اللہ پاک۔ اس کے بعد 18 نمبر آیت میں قیامت میں کوئی کسی کا بوجھ نہ اٹھائے گا، کوئی اگر بوجھ اٹھانے کے لیے آواز بھی دے گا تو دوسرا منع کر دے گا، مطلب اختیار ہی نہیں ہوگا کسی کو، تمام اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہوں گے۔ دنیا میں ہمارے پاس تمام اختیار ہیں، وہاں ہمارے تمام اختیار سلب کر لیے جائیں گے، چاہ کر بھی ہم کسی کی مدد نہیں کر سکتے۔ 28 نمبر آیت میں اللہ کو سب سے زیادہ اس کے علم والے بندے ڈرتے ہیں اللہ سے، مطلب حدیث پاک میں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی ہے کہ لوگوں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا میں ہوں۔ تو جسے جتنا زیادہ علم ہوگا اللہ کی معرفت اور اس سے ناراض ہونے کا ڈر اس میں اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ اس کے بعد آیت نمبر 35 میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جنت میں پہنچ کر بھی اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے رہیں گے۔ 36 نمبر آیت میں جہنم میں پہنچ کر چیخیں گے کہ اللہ ایک بار ہمیں اور چانس دے دیں اور ہم جا کر اچھے کام کریں گے، مگر انہیں اللہ یہ کہیں گے کہ تمہیں پہلے میں عمر دے چکا، وہ اس عمر میں تم نے کچھ اچھا کام نہیں کیا تو اب بھی کیا کرو گے، اس لیے انہیں منع کر دیا جائے گا کہ دوبارہ نہیں بھیجا جائے گا دنیا میں۔ 43 نمبر آیت میں اللہ کے دستور میں نہ تبدیلی ہوتی ہے، مطلب اللہ کی سنت میں، اور نہ تاخیر ہوتی ہے، مطلب جو اللہ کے ٹائم ہیں فکس ہیں ہر کام کے، اسی طرح سب کام ہوتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد کلام پاک کی سورہ یاسین شروع ہوتی ہے جو 36ویں صورت ہے قرآن میں، یہ مکی صورت ہے، اس میں 83 آیات ہیں اور 5 رکوع ہیں۔ یہ بہت اہم ترین صورت ہے۔ اس کی 8 اور 9 نمبر آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ حق پہچان کر بھی ایمان نہ لانے والے ایسے ہیں جیسے چھوٹیوں تک توق پہنا دیے گئے ہوں، سر اگڑ کر اوپر ہی رہ جائے، آگے پیچھے ایسی آڑ ہو جائے کہ حق دکھائی نہ دے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی جماعتیں اور بہت سے فرقے ہمارے ایسے ہیں جنہیں اللہ اور اس کے رسول کی بات بتاتے رہو، لیکن بس وہ یہی کہتے رہے کہ ہمارے جو بزرگوں نے، جو ہمارے بڑوں نے بتا دیا بس وہی ٹھیک ہے، اس سے آگے وہ سننے کو تیار نہیں ہوتے، مطلب اللہ رسول کی بات ہی سننے کو تیار نہیں ہوتے۔ ایسے لوگوں کے لیے یہ آیت ہے سوچنے کے لیے کہ اللہ رسول کے آگے ہم کسی کو بھی کسی قسم کی کوئی ترجیح نہ دیں۔ 12 نمبر آیت میں ہم جو بھی نیکی یا بدی کرتے ہیں ہمارے بعد بھی اس کا اثر لکھا جا رہا ہے، مطلب جو ہم مرنے کے بعد جو بھی ہم یہاں چھوڑ کے گئے ہیں اس کا اثر جو بھی معاشرے میں پڑ رہا ہے وہ لکھا جا رہا ہے، اس کا ہمیں حساب کتاب آخرت میں ملے گا۔ 21 نمبر میں ایسے لوگوں کی راہ پر چلنے کا حکم ہے جو ہم سے کوئی معاوضہ نہ مانگے اور ہمیں سیدھی راہ ڈالے، مطلب کسی قسم کی کوئی شہرت، کسی قسم کا کوئی معاوضہ ہم سے نہ چاہتے ہو، مال و دولت وغیرہ۔ 39 نمبر آیت میں اللہ نے چاند کی منزلیں طے کر رکھی ہیں، وہ ہر مہینے لوٹتا ہے اور پتلی سی ٹہنی کے برابر ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد 40 نمبر آیت میں اللہ نے سورج چاند دن رات تک اپنے مدار میں گردش کر رہے ہیں، سورج بڑا ہوتے ہوئے بھی چاند کو پکڑ نہیں سکتا۔ 47 نمبر آیت میں ضرورت مندوں کو دینے کے لیے کہنے پر لوگ اس ٹائم جو کہتے تھے کہ ایسوں کو کیوں دیں، تو کفار مکہ سے جو کہتے تھے ایسوں کو کیوں دیں جنہیں اللہ نے نہیں دیا، اللہ چاہتا تو ان کے کھانے کا انتظام کر دیتا۔ ہم بھی اگر اس طرح کی کوئی بات کرتے ہیں تو ہم انہی کافروں کے زمرے میں آئیں گے۔ یہ ٹھیک ہے کہ غریب اور امیر اللہ نے بنائے ہیں، لیکن غریبوں کی مدد کا حکم بھی تو اللہ نے دیا ہے۔ 65 نمبر آیت میں قیامت میں گناہگاروں کے منہ پر سیل لگا دی جائے گی، ان کے ہاتھ اللہ سے باتیں کریں گے اور ان کے اعمال کی گواہی دیں گے۔ اس کے بعد کلام پاک کی 37ویں صورت سورہ صافات شروع ہوتی ہے، یہ مکی صورت ہے، اس میں 182 آیات ہیں اور 5 رکوع ہیں۔ اس میں اللہ رب العزت نے پہلی آیت میں یہ بات فرمائی ہے کہ اللہ نے 3 طرح کے فرشتوں کی قسم کھائی ہے اس آیت میں۔ ایک سب باندھ کر قطار میں کھڑے رہنے والے فرشتے یعنی خادمین، دوسرے ڈانٹ ڈپٹ کرنے والے فرشتے یعنی عذاب جو لے کر آتے ہیں، جو عذاب دیں گے، تیسرے ذکر الہی کی تلاوت کرنے والے فرشتے یعنی وہی
لانے والے فرشتے ہیں۔ اگر یہ تین صفات انسان میں آ جائیں تو اللہ کا غلام بن کے رہے، جہاں اللہ کے قانون کی بے حرمتی دیکھے ڈانٹ ڈپٹ کرے، اور اللہ کا کلام جو ہے وہ عام کرے، تو وہ مقربین میں سے ہو جائے گا، کیونکہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ کے مقربین مخلوق میں سے ہیں۔ 6 نمبر آیت میں اللہ نے دنیا کے آسمان کو ستاروں سے سجایا اور زیادہ سے زیادہ اسے زینت دی۔ 12 نمبر آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پر تعجب ہوتا تھا کہ میں کفار مکہ کے فائدے کی بات کرتا ہوں، ان کے مشرکین کے، لیکن پھر بھی میری مذاق اڑا رہے ہیں اور میری باتوں کو ہنسی میں ٹال دیتے ہیں۔ اس کے بعد 28 اور 29 نمبر آیت میں سیدھی راہ کا دھوکے دینے والوں کو وہ عوام آخرت میں غلط راہ پر ڈالنے کی الزام لگائیں گے، مطلب گمراہ ہوں گے، لیکن جو ان کے ہیڈ ہوں گے وہ انہیں جواب دیں گے کہ ہم نے تمہیں گمراہ نہیں کیا بلکہ تم خود ہی گمراہ ہوئے، ہماری کوئی زبردستی تھوڑی تھی تمہارے اوپر۔ 32 نمبر آیت میں پھر وہ سربراہ مان لیں گے کہ ہاں ہم نے تمہیں بھٹکا دیا کیونکہ ہم خود بھی بھٹکے ہوئے تھے، مطلب وہ ایڈمٹ کریں گے اس بات کو۔ 45 اور 47 نمبر آیت میں جنت میں سفید رنگ کی پاکیزہ شراب ملے گی جس سے آدمی نہ بہکے گا نہ اس کے سر میں درد ہوگا، مطلب جیسے یہ دنیا کی شراب ہوتی ہے کہ آدمی کے دماغ میں فطور ہوتا ہے، سر درد کرتی ہے، ایسی کوئی چیز نہیں ہوگی بلکہ وہ پاک صاف شراب ہوگی۔ 77 نمبر آیت میں اب دنیا میں تمام لوگ نوح علیہ السلام کے ماننے والوں اور ان کی نسل کے لوگ ہیں، کیونکہ کشتی کو بچا لیا گیا تھا، باقی سب لوگوں کو ڈبو دیا گیا تھا، جو لوگ کشتی میں بچے تھے ان کے ہی نسل سے اب لوگ زندہ ہیں دنیا میں۔ 103 نمبر آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے نے اللہ کا حکم مان کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ماتھے قبل لٹایا۔ ماتھے قبل اس لیے لٹایا تھا تاکہ اپنے بیٹے کا چہرہ نہ دیکھ سکیں اور ایسا نہ ہو کہ مامتا جاگ جائے اور وہ اس عمل سے ہٹ گئے۔ 107 اور 108 نمبر آیت میں اللہ نے قربانی کی جگہ فدیہ یعنی دمبا بھیج دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس بڑی قربانی کی عظمت کو ہمیشہ کے لیے قائم رکھا۔ اسی قربانی کی یاد میں لوگ آج بقرعید یعنی عید الاضحیٰ مناتے ہیں جو آج تک جاری اور ساری ہے، انشاءاللہ قیامت تک رہیں گی۔ 140 سے 44 نمبر آیت میں 144 نمبر آیت میں حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم پر عذاب آنے کا معاملہ دیکھ کر بھاگ کر ایسی کشتی میں چڑھ گئے جو لوگوں سے بھری ہوئی تھی۔ جب طوفان آیا تو وہ ڈولنے لگی تو انہوں نے قرہ ڈالا کہ اس میں کوئی بھاگا ہوا غلام ہے، کیونکہ اس ٹائم یہ بات مشہور تھی کہ اگر کشتی ڈوبنے لگے تو اس میں کوئی غلام ہوتا ہے جو اپنے آقا سے بھاگا ہوتا ہے، تو اس میں یونس علیہ السلام کا نام آیا۔ یہ عمل 3 بار ہوا، تینوں بار یونس علیہ السلام کا نام آیا، تب یونس علیہ السلام کو یہ اندازہ ہوا کہ واقعی میں اللہ کی مرضی کے بنا وہاں سے ہٹ گیا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان لوگوں نے اٹھا کر انہیں پھینک دیا اور اللہ نے انہیں مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دیا۔ 143 اور 44 نمبر آیت میں اگر یونس علیہ السلام غلطی مان کر توبہ نہ کرتے اور اللہ کی پاکی بیان نہ کرتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں پڑے رہتے۔ مچھلی کے پیٹ میں انہوں نے آیت کریمہ پڑھی تھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو اللہ رب العزت نے انہیں کنارے پر الٹوا دیا تھا مچھلی سے اور پھر اس کے بعد انہیں صحت یاب کر دیا تھا۔ 147 نمبر آیت میں حضرت یونس علیہ السلام کے صحت یاب ہونے کے بعد انہیں اللہ نے ایک اور قوم کی طرف بھیجا جو 1 لاکھ سے بھی زیادہ تعداد میں تھے، پھر انہوں نے وہاں دین کی دعوت دی اور پھر بہت ایسی عزت کے ساتھ وہاں زندگی کاٹی۔ اللہ جب کسی کی معافی قبول کر لیتا ہے تو اس کی توبہ کے بعد اسے ایسے ہی انعامات دیتا ہے۔ 164 نمبر آیت میں فرشتوں میں بھی ہر ایک کا الگ الگ درجہ و مقام ہے جو انہیں معلوم بھی ہے۔ 172 اور 173 نمبر آیت میں رسولوں کی مدد ہمیشہ اللہ نے رسولوں کی مدد کا ہمیشہ وعدہ کیا ہے، اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا جا سکا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی بہت کوششیں کی گئی، انہیں بھی قتل نہیں کیا جا سکا، اور ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ رب العزت نے آگ سے بچا لیا تھا۔ یہ اس بات کا بہت بڑا ثبوت ہے کہ رسولوں کی مدد اللہ کی طرف سے ہمیشہ سے آتی رہی۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔